نبی میں خود کو دیوانہ بنا کے دے، حضور کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا انعام و اکرام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حبیب سرور کونین مدنی کریم تاجدار رسالت جناب محمد رسول اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کر دیتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی ان سے محبت کرو۔ حضرت جبریل بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اسرائیل و میکائیل و اسرافیل سب کے سب اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اعلان کیا جاتا ہے، سارے فرشتوں کے درمیان اس کی مقبولیت بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ کا فرشتہ سیدنا حضرت جبریل آسمان دنیا پر اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، اللہ رب العزت اور ان کے فرشتے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی ان سے محبت کرو۔ سبوں کے دل کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ ان کی عظمت کو سارے انسانوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں، ہر انسان ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب وہ انسان کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے لوگ ان سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لوگوں سے دعائیں حاصل کرنے لگتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے سرکار کائنات مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیا ہوتا ہے، پیغمبر اسلام کی زندگی کے مطابق عمل کیا ہوتا، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے من احب سنتی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت کو اختیار کیا، جس نے میری سنت کو پسند کیا وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ بولیے سبحان اللہ۔ جس نے میری سنت کو اختیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ بتاؤ ہم اور آپ چاہتے کہ نہیں کہ ہمارے اور آپ کو اللہ کے نبی کی رفاقت نصیب ہو؟ ظاہر ہے ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے، تو کیوں نہ آج سے ہم اور آپ یہ تہیہ کر لیں کہ آج سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کا عزم مصمم کریں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ سرکار کے غلام میں ہو جائے گا شمار۔ تھوڑا سا بولیے نا سبحان اللہ، بولتے رہیے گا تو پتہ چلے گا آپ زندہ دل ہیں، ورنہ تو لگے گا کہ شاید سو گئے۔ اس لیے آپ زندہ رہیے اور زندگی کے ساتھ میں ہم لوگ پروگرام کا اختتام کریں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجمع پورا خالی ہو جاتا ہے، لیکن دو تین آدمی ایسا ہوتا ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنتا ہے تو مقرر اسی کو سنا کر کے چلا جاتا ہے۔ مجمع نہیں دیکھا جاتا ہے کتنا بڑا مجمع ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ سننے والے لوگ کیسے ہیں، اگر سننے والے ٹھیک ہے تو پھر سنایا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سرکار کے غلام میں ہو جائے گا شمار۔ بولیے سبحان اللہ۔ کہ سرکار کے غلام میں ہو جائے گا شمار، کہ سرکار کے غلام میں ہو جائے گا شمار۔ حضرت نبی کریم سا چہرہ بنا کے دے، حضرت نبی کریم سا چہرہ بنا کے دے، یاد نبی میں خود کو دیوانہ بنا کے دے۔ میں آپ حضرات کے سامنے وہ حدیث سنائی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رسول اللہ کی عظمت ہوتی ہے اور
شریعت اسلامیہ پر چلنے کا وہ عزم مصمم کرتا ہے، اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور ساری انسانیت ان سے محبت کرتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چھا جاؤ گے زمان پہ دعویٰ ہے یہ میرا، کہ چھا جاؤ گے زمان پہ دعویٰ ہے میرا، سرکار کائنات کو اپنا بنا کے دیکھ، سرکار کائنات کو اپنا بنا کے دیکھ، یاد نبی میں خود کو دیوانہ بنا کے دیکھ۔ اور شاعر کہتا ہے کہ آ جائے گا نظر تجھے اللہ کا جمال، آ جائے گا نظر تجھے اللہ کا جمال، شہر نبی کے گنبد خضرا پہ جا کے دیکھ، یاد نبی میں خود کو دیوانہ بنا کے دیکھ۔ اور ہمارے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کب ہوگی؟ جب ہم اور آپ حقیقی معنوں میں شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ اور شریعت ہماری کیا کہتی ہے؟ اگر ہم باپ ہیں، گارجین ہیں، تو باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے مستقبل کو تابناک اور روشن بنانے کی فکر پیدا کریں۔ میرا بچہ کامیاب کیسے ہوگا، اس کی فکر کرنا ہر باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص نگراں ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں نے تمہید میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا سہارا لیا۔ میں نے کہا کہ جب اللہ تعالی کسی بندہ کو علم سے نوازتا تو اللہ اس کا رتبہ بلند فرما دیتا ہے۔ جی شاعر کہتا ہے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم ہر شخص کو منزل کا پتہ دیتا ہے، علم سے آتا ہے تہذیب و تمدن میں نکھار، علم سے آتا ہے تہذیب و تمدن میں نکھار، علم انسان کے طور بڑھا دیتا ہے، علم انسان کے طور بڑھا دیتا ہے۔ علم انسان کی توقیر بڑھا دیتا، مطلب علم انسان کو عزت عطا فرماتا ہے، رفعت عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے۔ علم سے مراد وہ علم جس سے اللہ کی معرفت ہو، رسول اللہ کی معرفت ہو، جس سے پتہ چلے ہمارا رب کون ہے، پتہ چلے ہمارا دین کیا ہے، پتہ چلے ہمارے علم سے آراستوں پر راستہ کریں گے تو یاد رکھیے آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تب بھی وہ آپ کے لیے ذریعہ آخرت بن جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک آدمی کا انتقال ہوتا ہے، قبر کی گود میں چلا جاتا ہے، جہنم کے انگارے اسے لپیٹ میں لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے اللہ تعالی عذاب کو ختم کر دیتے ہیں، جو جہنم کی آگ اسے اپنے لپیٹ میں لی ہوئی وہ جہنم کی آگ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اب
وہ بندہ اللہ رب العزت کے سامنے فریاد کرتا ہے، اے بار الہ آخر یہ کیا ماجرا، اتنے دنوں سے میں جہنم کی آگ میں لپٹا ہوا تھا، اب وہ آگ جہنم کی آگ مجھ سے دور ہو گئی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، اے میرے بندے بات دراصل یہ ہے کہ جب تیرا انتقال ہوا تھا تو اس وقت میں تیری بیوی حاملہ تھی، اس نے ایک بچہ جنی، اور آج وہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ تیری بیوی اس بچے کے ہاتھ کو پکڑ کر کے مکتب کے اندر لاتی ہے اور مکتب میں اساتذہ کے پاس بٹھا دیتی ہے، وہ استاد پڑھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جب تیرا وہ معصوم بچہ اپنی زبان سے بسم اللہ کہتا ہے اور وہ میری رحمت کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے کہ اے میرے بندے ذرا غور کر، تیرا وہ معصوم بچہ جب اپنی ننھی منی زبان سے، اپنی معصومانہ زبان سے میری رحمت کو بیان کیا، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اب تجھے آگ کے اندر ڈالے رکھوں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے بچے کو علم دین سے آراستہ کریں۔ علم آتا ہے انسان کے اندر تہذیب آتی ہے، علم آتا ہے تو انسان کے اندر وقار پیدا ہوتا، علم آتا ہے انسان کا معیار بلند ہوتا، علم آتا ہے انسان کو عزت اور مقام حاصل ہوتا، علم آتا ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ میری ماں کا کیا مقام ہے، علم آتا ہے پتہ چلتا ہے میرے باپ کا کیا رتبہ ہے، علم آتا ہے پتہ چلتا ہے پڑوسیوں کا کیا حق ہے، علم آتا ہے پتہ چلتا ہے اولاد کا کیا حق ہے۔ علم نہ ہونے کی بنیاد پر آپس میں جھگڑے اور اختلاف و انتشار پیدا ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہتا چلو، قرآن کریم کے اندر خالق کائنات فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو عزت عطا فرماتے ہیں، فرشتوں کے اوپر انہیں مقام عطا فرماتے ہیں، یعنی فرشتوں سے بھی زیادہ اونچا رتبہ عطا فرماتے ہیں۔ آخر وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا، اور وہ اپنے علم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو پوچھا ان اشیاء کا نام بتلاؤ، حضرت آدم نے بتلایا، اللہ نے ان کا رتبہ بلند فرمایا۔ ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایک چیوٹی جو ذات کی چیوٹی ہے، لیکن اللہ نے جب اس کے دل کے اندر علم عطا فرما دیا، اس بات کا علم کہ نبیوں کا لشکر اور عام آدمیوں کا لشکر ایک نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس چیوٹی کو بھی مقام عطا فرما دیا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات فرماتا ہے 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ چیوٹی اپنی ساری چیوٹیوں سے کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیوٹی تم اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، ادخلوا مساکنکم تم اپنے بلوں کے اندر چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، یعنی بے خبری میں انہیں خبر بھی نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کے نیچے ایک ننھی منی جان چیوٹی آ چکی اور اس کی جان ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نا علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل دے، لہذا اس چیوٹی نے کہا کہ تم اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس چیوٹی کو صرف اس بات کا علم آ گیا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تربیت یافتہ لشکر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جان بوجھ کر کے ایک ننھی منی جان کو بھی ضائع اور برباد کر دے، اپنے پاؤں سے اسے رون ڈالے، کچھ
چل ڈالے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کا علم ہونے کی وجہ سے حضرت امام راضی لکھتے ہیں کہ اس چیونٹی کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیونٹیوں کی ملکہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سردار بنا دیا، اور وہ پاک پوتر کتاب جسے آسمانی کتاب کہا جاتا ہے، جس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری سورتیں نازل فرمائے، اس کے اندر ایک سورت النمل یعنی چیونٹی والی سورت بھی اللہ تعالیٰ نے داخل فرما دیا۔ پتا چلا کہ اس چیونٹی کے اندر جب اس بات کا علم آ گیا کہ نبیوں کا تربیت یافتہ لشکر بے خبری کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، یعنی علم کی وجہ سے، اور جان بوجھ کر کے ایک ننھی منی جان کو بھی ضائع اور برباد نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ سے اللہ نے ساری کی ساری چیونٹیوں میں اسے ممتاز کر دیا۔ ایسے ہی علماء کرام جانتے ہیں، ایک وہ کتا جو شکاری کتا ہے، جب اس شکاری کتا کو شکار پر بھیجتا ہے اور وہ شکاری کتا شکار کر کے آتا ہے، تو اس کا جو شکار شدہ جانور ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے، اور باقی دوسرا کتا اگر شکار کر کے آتا ہے تو اس کا شکار شدہ کھایا نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سکھایا ہوا کتا ہوتا ہے، اور جو دوسرا کتا ہوتا ہے وہ سکھایا ہوا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو جو شکاری کتا ہے عام کتوں کے اندر ممتاز بنا دیا۔ تو ذرا غور کیجئے، جب اللہ تعالیٰ حضرت انسان میں کسی انسان کو اللہ علم کی دولت سے نواز دے تو وہ سارے انسانوں میں ممتاز کیسے نہیں بنے گا؟ میرے بھائیوں، سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کنویں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے جب علم سے نوازا، خواب کا علم عطا فرمایا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں تخت شاہی عطا فرما دیا۔ پتہ چلتا ہے کہ علم جب کسی انسان کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ممتاز کر دیتا ہے۔ فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے، والجہل ظلم، اور جہالت ظلمت ہے، تاریکی ہے۔ جب علم نہیں ہوتا تو علم نہ ہونے کی بنیاد پر پتہ نہیں چلتا باپ کا کیا مقام ہے، پتہ نہیں چلتا بیٹے کا کیا درجہ ہے، پتہ نہیں چلتا ماں کا کیا رتبہ ہے، پتہ نہیں چلتا باپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہزاروں واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں کہ کوئی شادی کے بعد اپنے باپ کو چھوڑ گیا، کوئی شادی کے بعد اپنے ماں کو چھوڑ گیا۔ ہزاروں واقعات آتے ہیں کہ شادی ہوئی، اپنے ماں کے چہرے کے اوپر تماچا رسید کرتا ہے۔ کیوں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ماں نے، ان کے باپ نے انہیں علم سے دور رکھا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بچے اپنے باپ اور ماں کا ادب بھی نہیں جانتا۔ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات کا فرمان ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم پرستش کرو تو صرف